اندر سے نرم ملائم اور ٹیسٹی ہونے کے ساتھ ساتھ باہر سے کرسپی لیئر رکھنے والے چکن پکوڑوں کو میری فیملی میں تو بہت ہی زیادہ پسند کیا جاتا ہے، خاص طور پہ میرے سبلنگس تو شدائی ہیں ان کے۔ بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ انہیں بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے بون لیس چکن لے لیا ہے، جسے اچھے سے صاف کر لیا ہے۔ جی ہم بون لیس چکن کا ہی استعمال کرنے والے ہیں۔ ان مائی پوائنٹ آف ویو ہڈی والے چکن کے پکوڑے بھی کیا پکوڑے ہوئے، مطلب پکوڑے تو ایسے ہونے چاہیے جنہیں آسانی سے پکڑ لیا جائے، بغیر دقت کے کھا لیا جائے۔ ویورز کارنر میں آپ سب کا ویلکم کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کے علم و رزق میں وسیع اضافہ فرمائے اور آپ سب کو سکون قلب عطا فرمائے۔ یہاں پہ میں نے چکن کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ لیا ہے، اور یہ پیسز نہ بہت زیادہ چھوٹے ہیں نہ زیادہ بڑے ہیں، مطلب اس طرح سے ہیں کہ دکھنے میں بھی اچھے لگے اور کھانے میں بھی آسانی ہو۔ اچھا، میری عادت ہے کہ میں چکن کو واش کرنے کے بعد اس سے سفید سرکہ اور ہلکا سا نمک لگا کر نچوڑ لیتی ہوں۔ ایسا کرنے سے یہ کہ ذرا ٹیسٹ بہت زبردست ہو جاتا ہے۔ اچھا، نیکسٹ اسٹیپ ایسا ہے کہ جس سے چکن کی بوٹی بہت زیادہ نرم ملائم ٹیسٹی ہو جائے گی، مطلب کھانے میں بہت ہی زیادہ آسانی ہونے والی ہے۔ یعنی کہ ہم اسے میرینیٹ کریں گے، جس کے لیے یہاں پہ کچھ لوازمات لے لیے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس میں دہی شامل کر لیں گے 2 سے 3 ٹیبل سپون، اور میں نے ایسے اندازے سے شامل کر لیا۔ اور آپ چاہیں تو یہاں پہ دہی کو اچھے سے مکس کر کے بھی شامل کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی یہاں پہ ایک مکسچر جائے گا جس میں نے لہسن، ادرک، ٹماٹر اور سبز مرچوں کو ڈال کے اچھے سے اس کا جو ہے نا پیسٹ تیار کر لیا تھا، شامل کر لیں گے۔ اچھا، اسپائسز کے بورڈ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہی شامل کریے گا۔ اب اس میں نمک شامل کر لیں گے، حسب ضرورت ہلدی شامل کر لیں گے، اور لال مرچ کا پاؤڈر شامل کر لیں گے۔ یہاں پہ میں نے بہت تھوڑا سا لال مرچ کا پاؤڈر شامل کیا کیونکہ میں پرسنلی لال مرچ کو زیادہ پسند نہیں کرتی۔ لاسٹ میں اس میں ½ ٹیبل سپون کالی مرچ کا پاؤڈر، ½ ٹیبل سپون زیرہ پاؤڈر، اور یہاں پہ تھوڑی سی اجوائن شامل کر کے سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ اس میں نے تھوڑے سے آئل کا بھی استعمال کیا، جو میں ریکارڈ کرنا بھول گئی، تو آپ بھی تھوڑا سا آئل شامل کر لیجیے گا۔ شامل کرنے کے بعد ہاتھ کی مدد سے اچھے سے سب چیزوں کو مکس کر لیں گے۔ اور ساتھ ہی میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ کیوں لوگ بون لیس چکن کے پکوڑوں کو اوائڈ کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ذرا سخت بنتے ہیں، کھانے میں اتنے مزے کے نہیں رہتے۔ بالکل ایسا تب ہوگا جب آپ فوری طور پہ مکسر تیار کرنے کے بعد فرائی کر لیں گے، اور ایسا کرنے سے اندر سے بوٹی صحت بھی ہوگی اور بالکل بھی نمک بھی اینڈ تک نہیں رچا بسا ہوگا۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا مین مقصد یہی ہے کہ آپ کو بتانا کہ ایسا کیا کیا جائے کہ بوٹی اندر سے نرم ملائم اور ٹیسٹی ہو۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسے 3 سے 4 گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر کے رکھ دینا ہے، اور میں نے تو ایسا کیا، میں نے جس دن بنانے تھے اس سے لاسٹ نائٹ میں نے اس کو میرینیٹ کر کے فریج میں رکھ دیا تھا۔ اور اس کے بعد آپ نے اس کو ایک برتن میں شامل کر لینا ہے، اور ہائی فلیم پہ اس کا جو سارا یہ پانی ہے نا، اس کو ڈرائی کر لینا ہے، مطلب بوٹی الگ الگ ہو جائے گی۔ ایسا کرنے سے تو بوٹی بہت زیادہ نرم ملائم بھی ہو جائے گی اور ٹیسٹ بھی اینڈ تک ڈیولپ ہو جائے گا۔ جو ہے یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بوٹی الگ الگ ہو گئی ہے، بس آپ نے اس کو لگنے نہیں دینا، اس چیز کا آپ نے ہاتھ سے رکھنا ہے۔ یہ تو ماشاءاللہ سے نرم ملائم چکن پکوڑا بننے کے لیے ریڈی ہے۔ اب نیکسٹ ٹائم ہم بیسن لے لیں گے، آپ نے بالکل پیور بیسن کا استعمال کرنا ہے۔ ساتھ ہی اس میں پیارا سا سبز دھنیا ڈال دیں گے، کچھ دادر مرچ شامل کر لیں گے، سبز مرچ شامل کر لیں گے، اور اس پہ ضرورت صرف نمک شامل کریں گے۔ اس کے علاوہ میں یہاں پہ مزید کوئی اسپائسز شامل نہیں کرنے والی، آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈجسٹ کر لیجیے گا۔ بیسن کا فائن سا مکسچر تیار کرنے کے بعد اس میں چکن کو شامل کر لیں گے اور سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ یہاں پہ زبردست چکن پکوڑا فرائی ہونے کے لیے ریڈی ہے۔ ساتھ ہی یہاں پہ میں نے پودینے کی چٹنی تیار کر لی ہے، اور لاسٹ ٹائم میں ہم انہیں فرائی کر لیں گے، جس کے لیے یہاں پہ میں نے کڑھائی لے لی جس میں گھی کو شامل کر لیا۔ آپ چاہیں تو یہاں پہ آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ میڈیم ٹو ہائی فلیم ہی رکھ کے ہم اس میں پکوڑوں کو شامل کر لیں گے اور گولڈن کلر آنے تک اچھے سے ہلاتے ہوئے فرائی کر لیں گے۔ جی تو ماشاءاللہ سے سبحان اللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ زبردست اپیرنس کے ساتھ، کمال کی خوشبو کے ساتھ چکن پکوڑا بن کے ریڈی ہو گئے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی۔ ٹرائی کرنے کے بعد فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا، ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کر لیجئے، اور اگر آپ زیئرز کارنر میں نیو ہیں تو زیئرز کارنر کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو آن کر لیجئے تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ زبردست ریسپی کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔